وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحثی تاریخی در توحید صفاتی. خوب، آج کے درس کا عنوان ہے توحید صفاتی کے سلسلے میں ایک تاریخی بحث. علماء علم کلام نے صفات پروردگار کے حوالے سے خصوصاً جو صفات ذاتی ہے اللہ کی ایک تاریخی بحث کی ہے. تاریخی بحث اس لیے کی ہے کہ جو اسلامی فرقے ہیں خصوصاً جو علم کلام میں نظریات رکھتے ہیں، سمجھ گئے، وہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. تاریخی حیثیت سے جب صفات الہی کے سلسلے میں مختلف فرقوں کا آپ جائزہ لیں گے تو الگ الگ نظریات آپ کو دکھائی دیں گے. اللہ کی صفتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان صفتوں کا خدا کی ذات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے. اس کے سلسلے میں اسلامی فرقوں کے الگ الگ نظریات ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا ہے. پہلا نظریہ تو وہی ہے جو ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے، جن کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جا رہا تھا، عینیت صفات و ذات الہی. پہلا نظریہ کیا ہے مولانا؟ خدا کی صفات کے سلسلے میں کیا ہے؟ عینیت صفات. عینیت صفات با ذات الہی یا با ذات، ذاتوں کی ذات الہی. با تغیر مفہومی، تغیر مفہومی. ہاں تو ہیڈنگ بھی ہے، میں بڑی دیتا ہوں. یہ ابھی تک ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور ثابت کر رہے تھے کہ خدا کی جو صفتیں ہیں کیا ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہے. اس کی ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، صفات آپس میں مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں، ہے نا. عالم کا مفہوم اور حی کا مفہوم کیا ہے؟ متفاوت ہے، الگ الگ ہے. عالم کا الگ مفہوم ہے اور حی کا الگ مفہوم ہے. قادر کا مفہوم کے اعتبار سے صفات ایک دوسرے کے مغایر ہیں، الگ ہیں. لیکن جب ان صفتوں کو خدا کی ذات کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ صفتیں عین ذات ہیں. ٹھیک ہے، اس کو دلیلوں سے، روایتوں سے. یہ نظریہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ نظریہ ہے متکلمان کیا ہے؟ امامیہ اور بعض معتزلی. کیا ہے؟ امامیہ اور بعض معتزلی. یہ ان کا نظریہ ہے. شیعہ امامیہ اس بات کے قائل ہے کہ صفات پروردگار اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں لیکن مفہوم میں مغایر ہیں. کچھ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں اور اس نظریے میں امامیہ کے ساتھ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ اس کی مکمل بحث ہو چکی ہے، اس کی ثابت کیا جا چکا ہے. تاریخی حوالے سے جو دوسرا نظریہ ہے صفات ذاتی پروردگار کے حوالے سے، وہ یہ ہے زیادت صفات ذات. زیادت صفات و قدیمی وجود صفات.
یہ اشعریوں کا نظریہ ہے. کس کا؟ اشعری. فرقہ کلامی ہے، سمجھ رہے ہیں. اب ایک چیز اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں یہیں پہ، یہ جو دو فرقے ہیں امامیہ اور معتزلہ، سمجھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں عدلیہ. کہتے ہیں عدلیہ کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ دونوں ہوتے ہیں، امامیہ اور معتزلہ. اس کے مقابلے میں اشعری، ان کو غیر عدلیہ کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا علم کلام میں کبھی بھی کوئی گفتگو ہو، کہا جائے کہ عدلیہ کا یہ نظریہ ہے، تو عدلیہ سے مراد امامیہ اور معتزلہ. غیر عدلیہ یعنی اشعری یا اشاعرہ. ٹھیک ہے، سمجھیے. ان کا کیا نظریہ ہے صفات پروردگار کے سلسلے میں؟ کہتے ہیں کہ صفات پروردگار زائد بر ذات ہے. اللہ کی ذات الگ ہے، اس کی صفات الگ ہے، لیکن اس کی صفتیں اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں. اس کی فرق کیا ہوگا مولانا؟ کیا بندوں کی صفات کے ساتھ ایک فرق ہے. جس طریقے سے بندوں کی صفتیں اور ہیں، ذات اور ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں بھی ایسے ہی ہیں، یعنی اللہ کی صفتوں کو بندوں کی صفتوں کی طرح اس میں بتایا گیا ہے. تو فرق یہ ہے قدیمی ہونے میں. کہتے ہیں کہ بندوں کی صفتیں حادث ہیں، لیکن اللہ کی صفتیں قدیمی ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں اشکال کیا لازم آئے گا؟ سب سے بڑا اشکال یہاں لازم آئے گا، تعدد قدما. کیا لازم آئے گا مولانا؟ اگر اس نظریے کو قبول کیا جائے تو تعدد قدما، ایک تو خدا کی ذات قدیم اور ازلی ہے، دوسرے اس کی صفات. جبکہ قدیم صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے مولانا؟ خدا کی ذات. اگر ہم خدا کی صفات کو زائد بر ذات اور قدیمی مانیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ ہم متعدد قدما کو مانتے ہیں. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قدیم چیزیں ایک نہیں ہے، تو اللہ کی ذات قدیم ہے. ٹھیک. عالم یہ بھی قدیم ہے یہ بھی قدیم ہے. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مولانا کہ یہ لوگ 8 قدما پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی صفات ذاتی 8 بیان کیے ہیں، 7 بیان کیے ہیں. خدا کی ذات، تو خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی جو 7 صفتیں ہیں وہ بھی. تو قدیم چیزیں کتنی ہو گئی؟ 8. تعدد قدما کا نظریہ صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے. قدیم اور ازلی صرف اور صرف ذات پروردگار. اگر اللہ کی صفات کو زائد بر ذات اور قدیمی مانیں گے تو اس نظریے کی بنیاد پر آپ کو تعدد قدما کا قائل ہونا پڑے گا. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قدیم چیزیں متعدد ہیں، اور یہ آپ کو شرک تک پہنچائے گا. یہ آپ کو شرک تک لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قدیم اور ازلی صرف اللہ کی ذات ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ دوسری کئی چیزوں کو قدیم اور ازلی مان رہے ہیں، وہ آپ شرک کر رہے ہیں. خدا کی قدامت میں کسی اور کو بھی شریک کر رہے ہیں. خدا کے قدیم ہونے میں کچھ اور چیزوں کو بھی آپ قدیم بنا رہے ہیں. تو قدیم ہونے کے اعتبار سے خدا کی ذات بھی قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم. تعدد قدما گویا یہ ایک شرک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں عبارت دیکھیں گے تو اور سمجھ میں آئے گی. مسئلہ آسان ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے. بحث تاریخی در توحید صفاتی، توحید صفاتی کے بارے میں تاریخی بحث
کیا ہے؟ درباب حقیقت صفات الہی، اللہ کی صفتوں کے حقیقت کے باب میں، برابط ان بذات خداوند، اور صفتوں کا جو رابطہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے درمیان فرقہ اسلامی، جو اسلامی فرقے ہیں ان کے درمیان آرائے متفاوتی وجود دارد، الگ الگ مختلف نظریات اور رائے پائی جاتی ہے کہ بے اختصار بیانہ اشارے میں کنیم، کہ ہم مختصر طور پر ان کی طرف اشارہ کریں گے، اختصار کے ساتھ بیان کریں گے کہ فرقہ اسلامی کی خدا کی صفات کے سلسلے میں کیا نظر ہے، ان کی حقیقت اور ان کے رابطے خدا کی ذات کے ساتھ کس طریقے کے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے۔ پہلا نظریہ عینیت صفات و ذات الہی، اللہ کی ذات اور صفات میں عینیت و تغیر مفہومی عنہا، اور صفتوں کا مفہوم میں متغیر اور مختلف ہونا۔ اللہ کی صفتیں مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں لیکن اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہے، یہ ایک نظریہ۔ ان دیدگاہ بنظر عموم متکلمان امامیہ و نیز برقی از معتزلیان مطابق ہے، یعنی کہ یہ جو نظریہ ہے وہ شیعہ اور امامیہ تمام متکلمین کے نظریے اور معتزلی میں سے کچھ معتزلی کے نظریے کے مطابق ہے، یعنی تمام علماء متکلمین امامیہ کا یہی نظریہ ہے، اور کچھ معتزلی کا نظریہ یہ ہے کہ صفات پروردگار اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتے ہیں اور صفات مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مغایر اور مختلف ہیں۔ وہمن گونے کی دیدی، اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ادل عقلی و روایات امامیہ شیعہ کی جو عقلی دلیلیں ہیں اور شیعہ امامیہ کی جو روایتیں ہیں وہ بھی آن را تائید میکنه، اسی نظریے کی تائید کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عقلی دلیلیں بھی اسی نظریے کو ثابت کرتی ہے، شیعہ کتابوں میں صفات الہی کے حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ روایتیں بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہیں کہ صفات پروردگار اس کی ذات کے ساتھ عینیت رکھتی ہے اور مفہوم میں مغایرت رکھتی ہے۔ ٹھیک مولانا، واضح؟ اب آگے چلیے، دوسرا نظریہ زیادت صفات برذات و قدیم بودن صفات، زیادت صفات برذات، صفات زائد برذات ہے، زائد برذات کا مطلب یعنی ذات سے الگ ہے، خارج از ذات ہے، ٹھیک۔ و قدیم بودن صفات، اور صفات کا قدیم ہونا، یہ ایک نظریہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں اس کی ذات سے الگ ہیں اور صفتیں قدیم ہیں، ٹھیک مولانا؟ جی۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ ان دیدگاہ اصول اشعریان پذیرفتے شدہ ہے، یہ نظریہ اشعریوں کی جانب سے قبول کیا ہوا ہے، یعنی اشعریوں نے اس نظریے کو، اس عقیدے کو، اس رائے کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے، اشعریوں کا نظریہ ہے، ٹھیک۔ وبر اساس آن، اس رائے اور اس نظریے کی بنیاد پر صفات ذاتی خداوند متعال کی جو صفات ذاتی ہیں مانند برخی صفات مخلوقاتش، اس کی بعض مخلوقات کی صفات کی طرح بذات او مغایرن، اس کی ذات کے ساتھ مغایرت رکھتی ہے، مختلف، جیسے بندوں کی بعض صفتیں اس کی ذات سے مختلف ہیں ویسے ہی اللہ کی صفتیں بھی اس کی ذات سے مختلف ہیں۔ وَتَنْہَا تَفَاوُتِ عَنْہَا بَصِفَاتِ مخلوقات، بندوں کی صفات کے ساتھ خدا کی صفتوں میں جو ایک بنیادی فرق ہے اس نظریے کے مطابق،
اینس کی اوصاف ذاتی الہی قدیماً، کہ اللہ کے جو صفات ذاتی ہے وہ قدیم ہے. بندوں کی صفتیں بھی خارج از ذات ہیں، اللہ کی صفتیں بھی خارج از ذات ہیں. فرق کس میں ہے مولانا؟ یعنی ایک جہت سے اللہ اور بندوں کی صفتوں میں اشتراک ہے اور ایک اعتبار سے اختلاف ہے. اشتراک میں کیا ہے؟ بندوں کی بھی صفتیں خارج از ذات ہیں اور اللہ کی صفتیں بھی. فرق پھر کس میں ہے؟ بندوں کی صفتیں حادث ہیں، اللہ کی صفتیں. تو اس نظریے کے مطابق اللہ اور بندے دونوں کی صفتیں کیا ہے مولانا؟ ایک اعتبار سے ایک ہی جیسی ہیں، ایک اعتبار سے مختلف ہے. جس اعتبار سے مختلف ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہونا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی صفتوں کو قدیم مانا ہے. عمدہ ترین اشکالی کہ بے ان نظریے وارد شدے است کریں کہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا اشکال و اعتراض جو اس رائے اور اس نظریے پہ وارد ہوتا ہے، آن است قول بے تغایر صفات قدیم و ازلی خداوند بذات او مستلزم پذیرش چند موجود ازلی و قدیم است. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کی صفتیں قدیم ہیں تو اس نظریے کو تسلیم کر لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم متعدد موجود قدیم اور ازلی کے قائل ہو جائیں. اس نظریے کو جب ہم قبول کر لیں گے کہ خدا کی صفتیں قدیم ہیں تو مولانا کئی قدیم اور ازلی موجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک اللہ قدیم ہے، ایک عالم قدیم ہے، ایک اللہ قدیم ہے، ایک قدیر قدیم ہے، ایک اللہ قدیم ہے، ایک حی قدیم ہے، ایک اللہ قدیم ہے، ایک مدرک قدیم ہے. یہ سب قدیم ہی ہے نا جی. تو قدیم کئی ہے نا، تو گنانا پڑے گا سب کو. ایک تو اللہ کی ذات قدیم اور اس کے بعد جو صفات ہیں وہ قدیم. تو اگر صفات کو قدیم مان لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ آپ کو متعدد قدیم اور ازلی موجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ تو سب سے بڑا اشکال اور اعتراض جو اس نظریے کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ قول بے تغایر صفات قدیم و ازلی، کہ اگر ہم خدا کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کو اس کی ذات سے الگ مانے اور قدیم و ازلی مانے تو مستلزم پذیرش چند موجود ازلی و قدیم ہے. تو اس سے کئی قدیم اور ازلی موجود کے قبولیت لازم آئے گی. گویا آپ نے کئی ازلی اور قدیم موجود کو تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا. میں ان اعتقاد چیزی جو شرک نہیں، اور یہ اعتقاد سوائے شرک کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کئی موجود ازلی اور قدیم کو قبول کریں، یہ شرک ہے. قدیم موجود کئی نہیں ہے، موجود ازلی اور موجود قدیم صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی. لیکن آپ نے صفات کو بھی قدیم مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدیم اور ازلی کئی ہو گئے. ایک اللہ کی ذات قدیم، ایک عالم قدیم، ایک اللہ قدیم، ایک حی قدیم، ایک اللہ قدیم. سمجھ گئے؟ یہ شرک ہے. بے عبارت دیگر دوسرے لفظوں میں اشاعرہ درکنار ذات الہی، اشاعرہ اللہ کی ذات کے مقابل میں بہفت موجود قدیم، 7 قدیم موجود، کہ ہم ان صفات ہفتگانے کہ جو اللہ کی 7 صفتیں ذاتی ہیں جیسے علم، قدرت باشند، یہ سبھی قدیم ہے. ایک اللہ کی ذات قدیم ہے اور اس کے مقابلے میں جو اس کی صفات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ 7.
معتقد وبا احتساب ذات خداوند بقدماء ثمانیہ بابردارن، اور وہ خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ 8 قدماء یا جن کو قدماء ثمانیہ کہا جاتا ہے اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ گویا اشاعرہ قدماء ثمانیہ پر اعتبار رکھتے ہیں، ایک قدیم اور ایک ازلی پر ایمان نہیں رکھتے، 8 قدیم اور ازلی پر ان کا در حالی کی دربینش توحیدی اسلام، جبکہ اسلام کی نظر میں اسلامی نقطۂ نگاہ سے دربینش توحیدی اسلام نے جو توحید کا نظریہ پیش کیا ہے اس اعتبار سے تنہا ذات قدیم و ازلی، اکیلی قدیم اور ازلی ذات خداوند ہے، کیا ہے؟ خدا کی ذات، بغیر او ہر جہاز، اور اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق کے او بحادث ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور حادث ہے۔ ہم چنین اسی طریقے سے لازم نظریے اشاعرے آنستی، اشاعرے کے نظریے کا لازمہ یہ ہے کہ خدا در کمالات خویش محتاج و نیازمند امری برائے ذات خود باشد، کہ خدا بند متعال اپنے کمالات میں اپنی ذات سے ہٹ کر کے کسی اور کا محتاج ہو۔ اشاعرہ کے اس نظریے کے مطابق کیا لازم آئے گا کہ آپ کمالات میں خدا کی ذات کو اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج سمجھ۔ بھائی عالم ہونا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی ذات میں تو ہے نہیں۔ حی ہونا کمال ہے کہ نہیں؟ کمال ہے، لیکن آپ تو اس کو خارج از ذات مان رہے۔ گویا وجود خدا کمالات سے خالی ہے، وہ کمالات میں دوسرے کا، اگر آپ صفات پروردگار کو خارج از ذات مانیں گے جیسا کہ اشاعرہ نے مانا ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ذات پروردگار کمالات میں دوسرے کی محتاج ہو جائے گی۔ وَإِن باغنائے مطلق خداوند ناسازگار، اور یہ بات خدا کے غنی مطلق ہونے کے ساتھ ناسازگار۔ ایک طرف ہم خدا کو کہتے ہیں کہ غنی مطلق ہے، وہ اپنے کمال میں کسی کا محتاج نہیں ہے، دوسری طرف ہم صفات پروردگار کو قدیم اور خارج از ذات مان کر کے خدا کی ذات کو ان کمالات کا محتاج سمجھ رہے ہیں۔ تو اشاعرہ کا جو نظریہ ہے کہ خدا کی صفات زائد بر ذات ہے اور قدیمی ہے، ٹھیک مولانا، اس پر 2 اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ کہ تعدد قدما کے قائل ہونا پڑے گا، دوسرے ذات پروردگار کو کمالات میں دوسرے کا محتاج ہونا پڑے گا، اور یہ دونوں غلط ہے۔ اسلام نے توحید کے حوالے سے جو نظریہ پیش کیا ہے یہ اس کے مخالف ہے۔